پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں آپ یا نہیں؟ طے کوئی آئندہ الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ ہے؟ پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے، اس میں آپ جیسے سینئر سیاستدانوں کا ہونا عملی طور پر بڑا ضروری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دھرنا کیوں ختم ہوا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو کردار رہا ہے پچھلے کچھ چند ماہ سے، وہ کافی حد تک مشکوک بھی رہا ہے اور عجیب و غریب کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہیں پر کہ قیادت کمپرومائزڈ ہے؟ اچھا شاہ صاحب بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں آپ یا نہیں؟ نہیں، میں اس طریقے سے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں حصہ ہوں، کہ جو جنگ وہ اس وقت لڑ رہے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف، اس سے تو میں خود کو الگ کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ کہ باقاعدہ میں اس کے اندر جا کے تمام معاملات کو جا کے ڈسکس کرتا ہوں، وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایک سائڈ پہ آدمی بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہر قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر تو پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا نا۔ تو شاہ صاحب کیا لگتا ہے کوئی آئندہ الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیے، میں کوئی اتنا ضروری بھی نہیں ہے، میں نے زندگی میں میں نے 20 الیکشن لڑے ہیں، 12 میں کامیاب بھی ہوا ہوں، کچھ الیکشن نہیں ہوئے، حکومت پوسٹ پون کر دیے، تو اس لیے یہ جو آپ کا سوال ہے اس لحاظ سے تو بالکل بنتا ہے کہ جو ساری عمر لڑتا رہتا ہے تو وہ اب نہیں لڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، میں اس کے بغیر بھی اپنا جو حصہ ہے وہ ڈال رہا ہوں۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس معاملات میں اس وقت جو پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے اس میں آپ جیسے سینئر سیاستدانوں کا ہونا عملی طور پر بڑا ضروری ہے؟ دیکھیں، جو اس وقت سیاست ہو رہی ہے یہ پہلے کبھی ہوئی نہیں ہے، جس انداز سے ملک کو چلایا جا رہا ہے اس طریقے سے تو کبھی دیکھا نہیں ہے، کہ جس میں ایک بالکل کٹ پتلی حکومت، جس کو ووٹ ملے نہیں ہیں، لوگوں نے مینڈیٹ دیا نہیں ہے، اور وہ پورے معاملات کے اوپر فیصلے بھی کر رہے ہیں، یہ فیصلے وہ خود کر رہے ہیں یا جو ان کو لے آئے ہیں ان کی وجہ سے وہ ایک روزگار ایک کاروبار جیسے ہوتا ہے، وہ تو زندگی کا کاروبار ہے جس میں سیاست بھی ہے، چل رہی ہے، لیکن سیاست جو ہے اس وقت اس میں تو یہ بالکل سیاست نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن جتنی یہاں پہ جمہوریت کی بحالی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں ہو سکتی ہیں، وہ لوگ نامساعد حالات کے باوجود وہ لوگ کر رہے ہیں، اور انہوں نے سیاست کو ختم بھی نہیں ہونے دیا، تو اس لحاظ سے آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمیں گھر بیٹھ کے تماشا نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں سیاست کے اندر جو جتنی ہماری کاوشیں محنتیں ساری زندگی رہی ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ دھرنا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دھرنا کیوں ختم ہوا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ نہیں، دھرنا تو معروف معنی کے اندر تو ختم نہیں ہوا، انہوں نے شروع یہی کہا تھا کہ ہم نے یہ احتجاج کرتے رہنا ہے، اور یہ فائنل کال ہے، وہ اس کے جو اس کے نتائج جو نکلے ہیں، 126 دن کا جو دھرنا تھا اس سے کئی ہزار گنا زیادہ پازیٹیو رستے نکلے ہیں، قربانیاں بھی زیادہ ہیں، لوگوں کا خون بہا ہے اس کے اندر، وہ دھرنا اس معنی میں تو دھرنا وہ نہیں ہے، لیکن کامیاب ترین اس لیے ہے کہ اس کے جو فروٹس ہیں، جو اس کا نتائج ہیں، وہ بہت پازیٹیو ہے، اور بڑی بڑی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہل کے
رہ گئی ہے، اور بین الاقوامی طور پر بھی اندرون ملک کے اندر بھی اس سے لوگ لا تعلق نہیں رہ سکے، بلکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ جو زیادتی ہیں پولیٹیکل لوگوں پر، سیاسی پروسیس پہ، وہ ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے یہ کافی مؤثر ہے، اور وہ دھرنا تو انہوں نے ابھی بھی ختم نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جاری رہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، لیکن آپ اگر موضوع تم کا جو لانگ مارچ تھا اس کا اندازہ کر لیں، ایک سٹیج پہ جو اس کے ساتھ چلے تھے شروع میں، بڑا مشہور لانگ مارچ تھا چائنا کا، تو وہ آخر میں وہ تقریباً 3/4 حصہ تو سارے مر کھپ گئے تھے، لیکن وہ اس کو کامیاب لانگ مارچ کہتے ہیں، اس کو ناکام نہیں کہتے۔ تو یہ اس میں قربانیاں دیتے رہیں گے، کچھ جیلوں میں پڑے ہیں، کچھ اور ڈال دیے جائیں گے لوگوں، کوئی مر گئے بیچارے، شہید ہو گئے، کسی کا کوئی کوئی تھک کے ہار گیا، بیٹھ گیا۔ یہ عمل جو ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اور وہ جاری ہے، اور کامیاب جاری ہے۔ اچھا سر، کہیں آپ کو مطلب یہ نہیں لگتا کہ ڈی چوک میں عوام عام کارکنان کو چھوڑ کر جو ہے وہ قیادت وہاں سے بھاگ گئی؟ نہیں دیکھیں، اس میں تو بڑی صاف بات یہ ہے کہ جو قیادت ہے اس پورے موب کی، وہ لیڈر لیس موب تھا، اس کی قیادت تو تھی ہی نہیں۔ قیادت یا تو ہوتی نا عمران خان ہوتا، وہ قیادت نہیں ہے۔ باقی سارے لوگ جہاں جہاں تھے، زیادہ سے زیادہ تھی بشرا بھی تھی، وہ 9 یا 10 دن پہلے تو وہ پبلک میں آ کے 1-2 دفعہ کھڑی ہوئی، تو وہ یہ تو کبھی نہیں کہا گیا کہ بشرا بی کی قیادت میں جلوس جائے گا یا علی امین کی قیادت میں جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے جلوس جہاں جہاں سے وہیں اس کے قائد تھے۔ جب ان کو روک دیا گیا اور ڈی چوک پہ بلا اشتہان گولی چلا دی گئی، لائٹس بند کر دی گئی، اور جس طرح لوگوں کو وہاں پہ بھون دیا گیا، وہ اب کوئی چھپی سے نہیں رہ گیا نا، اگر میں نے شخص ہو گیا ہے نا، سامنے ہو گیا ہے۔ اب تو سوال یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہاں گولی نہیں چلی، ہر بندہ مان رہا ہے، اور مخالف بھی، حکومت بھی، اپوزیشن بھی، کہ وہاں گولی چلی ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں چلی، اپوزیشن والے کہتے ہیں کیوں چلی، اور قوم بھی یہی پوچھ رہی ہے کہ گولی وہاں کیوں چلی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو کردار رہا ہے پچھلے کچھ چند ماہ سے، وہ کافی حد تک مشکوک بھی رہا ہے، کہ ان کو جہاں پر بلایا جاتا ہے یا جہاں پر کہا جاتا ہے کہ آپ نے قیادت کرنی ہے، لیڈ کرنا ہے، وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اور عجیب و غریب کہانیاں بھی سنائی جاتی ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہیں پر کہ قیادت کمپرومائزڈ ہے؟ نہیں، میں ویسے آپ سے ایک بات عرض کروں، میں اس کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت یہ پارٹی جو ہے، کوئی عمران خان بھی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 24 سال 22 سال کے تحریک ہے، تحریک ابھی اس کو جماعت میں کنورٹ بھی نہیں ہو سکی، ابھی تک ہے تحریک۔ تحریک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ایک لیڈر ہے وہ اس کو چلانا ہوتا ہے، اور اس کی ابھی باقی کوئی قیادت ہوتی نہیں ہے۔ امین امین گنڈا پور جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میکسیمم طریقے سے کوئی توقع نہیں کرتا تھا کہ علی امین اس طریقے سے، اتنا مؤثر طریقے سے اس کو پورے تحریک کو وہ بھرپور طریقے سے اپنی شخصیت سے بڑھ کے جو اس سے ہو سکتا تھا وہ تو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، پیچھے بیٹھا نہیں ہے، جا بھی رہا ہے۔ جب اس کو
वहाँ पे चीज़ें चलती हैं, वो उसको बचाने की भी कोशिश करता है, पीछे भी चला जाता है, आगे भी चला जाता है। तो उसके ऊपर अगर सिर्फ अली इमाम पर आप डिपेंडेंट हो जाए तो फिर तो ये तहरीक भी नहीं है और कोई कुछ है ही नहीं, अली अमीन भी कुछ नहीं है। अली अमीन जिसकी जितनी सलाहियतें उसके अंदर है, उससे बढ़कर उसने अपनी कुर्बानी दी है। अब उसको मैं कह दूं, मैं तो बहुत ज्यादा जानता भी नहीं हूँ उसको, कि आपने चूंकि मुझसे पूछा है, मैं बैठ के देखता हूँ। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रगल, तो उसके अंदर उसने अपनी हैसियत से कहीं बढ़ के उसने स्ट्रगल की है।